कोई और है। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا اور مختلف آیات اور صورتوں سے گزرتے ہوئے ہم سورۃ الفرقان پر پہنچے تھے، اور اس کی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر کیا، ان کے اچھے اوصاف کا۔ یہ پوری باتیں ہم نے تفصیل سے ذکر کی، اور اس کے بعد پھر کچھ مزید اللہ تعالیٰ نے اچھے بندوں کی صفات ذکر کی، تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی ہم شامل کر لیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی، میں اس پہ کلام کر رہا تھا۔ یہ 73ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ کے اچھے بندے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر گر پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا میں نے مفہوم آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ یوں نہیں کرتے ہیں کہ آیات اللہ کی سنیں، اللہ کی باتیں سنیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یعنی کوئی چیز دیکھیں ہی نہیں، اور یعنی نصیحت جو کسی عمل سے حاصل ہو سکتی ہو اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یا دیکھ رہے ہیں لیکن نصیحت حاصل نہ کریں تو بالکل ایسا جیسا اندھا ہو، اس کو نظر ہی نہ آ رہا ہو تو بیچارہ کیا نصیحت حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح جب انہیں اچھی بات کہی جائے تو وہ اپنے کانوں سے سن تو رہے ہوں لیکن عمل نہ کریں، تو بالکل ایسے جیسے بہرے، کہ بہرے کو پوری قرآن سنا دو، اسے کیا بیچارے کو پتہ چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عادت انتہائی غلیظ اور بری ہے کہ ہم ایک منظر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ سے ان کو سزائیں مل رہی ہیں، نتیجے غلط مرتب ہو رہے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہ کریں۔ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، شریف آدمی تھا، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کسی کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کسی کے مکان کی قرقی کی جا رہی ہے، اس کے مطلب برے رشوت وغیرہ کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے جو قائم کی ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہماری شامت اعمال کا اگرچہ نتیجہ ہوتی ہیں لیکن یہ منکشف کیوں ہو جاتی ہیں، ظاہر کیوں ہوتی ہیں؟ پوشیدگی میں بھی ہزارہا لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، پوشیدہ رہتی ہیں۔ یہ اسی لیے کہ لوگ اس سے درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، میرے ساتھ کوئی ہو رہا ہے، تو ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خوف محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہم اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی میں آخر میں پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں، ہم صرف اگر کسی درس قرآن میں جائیں گے، درس حدیث میں، کسی میلاد کی محفل میں، کسی 11ویں کی محفل میں، روڈ کے اجتماع میں، جمعے کا بیان سننے جائیں گے، کتنی اچھی نصیحت کیوں نہ ہو، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ میں اکثر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے اچھے بھی ہوتے ہیں جو بہت قلیل تعداد میں ہیں کہ سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنے سوچ میں، فکر میں، کردار میں، عمل میں، اخلاق میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بعض بالکل سرد مہر ہوتے ہیں، سنیں گے، وقتی اثر بھی قبول کریں گے، پھر چھوڑو۔ اور یہ کثیر تعداد ہوتی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، اور یہ میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، آزما کر دیکھیے گا، 1.5 گھنٹے کے بیان ہوں گے، جب باہر نکلیں گے کوئی پوچھے کہ کیا بیان ہوا، سنانا، ایک بات بھی یاد نہیں ہوگی۔ ہاں بہت اچھا بیان تھا لیکن بس وہ ذہن میں نہیں رہا کیا کیا کہا تھا۔ دیکھو ایک آدھ بات یاد رہی، باقی ساری فراموش، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، ہمارے سیکھنے کا تو جذبہ ہی نہیں ہے نا، کہ بعد میں عمل کرنا ہے تو ذہن میں، میموری میں اس کو محفوظ کریں، میموری میں نہیں محفوظ ہو سکتے تو ڈائری میں محفوظ کریں، ایک قلم ڈائری لے کر جائے آدمی، سنے، اس کے پوائنٹ نوٹ کر لے تاکہ بعد میں کچھ تو غور و تفکر ہو سکے۔ اتنے کمپیوٹر مائنڈ تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر سنے اور ساری کی ساری یہاں فیڈ ہو جائے، اور کوئی کہے سناؤ تو ہم فی البدی ساری کے ساری سنا دیں۔ نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر ہمارے ہاں لنگر ماشاءاللہ ہوتا ہے، تو اس پہ جب لنگر بیچ میں آ جائے تو اس کی تو اپنی ہی برکات ہے، جو تھوڑا بہت ذہن کے اندر ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، شور شرابہ اور ہنسی مذاق سا ہونے لگ جاتا ہے بعض اوقات، تو جب باہر نکلتے ہیں تو سب چیزیں فراموش ہوتی ہیں۔ ایسا انسان لاکھوں بیان سن لے، اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ بے نمازی ہے، بے نمازی رہے گا، وہ فحش کلامی کرتا ہے، فحش کلامی کرے گا، اس کے زبان پہ گالیاں ہی جاری رہیں گی، وہ مطلب گندی چیزیں سنتا ہے، بری چیزیں، ممنوعہ چیزیں وہ سنتا رہے گا،
وہ بد نگاہی کرتا رہے گا، اس سے باز نہیں آئے گا، اس کی صحبت گندے لڑکوں کے ساتھ ہی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں پہلے بھی کرتا تھا، بعد میں بھی کرتا رہے گا، وہ اپنے مال کمانے کے سلسلے میں پہلے بھی غیر محتاط تھا، اب بھی غیر محتاط رہے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس معاشرے کے اندر اتنے بیانات کے باوجود ایک مثبت تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے یا تو ہمارے بیانات کے اندر نقص ہے اور یا پھر ہماری تربیتوں کے اندر نقص ہے۔ میں اس کو اپنے اوپر لیتا ہوں، اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی جتنے لوگ میرے اس میں ہیں کہ اگر وہ نہیں سنبھل پا رہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری نصیحت میں کمی ہوگی، مجھے اور اچھے مؤثر انداز سے نصیحت کرنی چاہیے، مجھے اور اچھے انداز سے فرد و افراد پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہم ایک دفعہ بعض اوقات اجتماعی طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں فرد کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کون آپ کے پاس آتا ہے، کون بیٹھتا ہے، اس کے عمل میں کتنی تبدیلی آئی، کتنی نہیں، ان چیزوں سے پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خصوصاً میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، کتنی ہی عورتیں خواتین آتی ہیں عالمہ جو آپ کے سامنے بیان کرتی ہیں، لیکن ہماری بہنیں سنیں گی اور کھایا پیا اور نکل لیں۔ پہلے بھی شوہر سے بدتمیزی چل رہی تھی، اب بھی اس کے سینے پر چڑھ چڑھ کے گفتگو کریں گی، پہلے بھی لیگ پولنگ گھر میں جاری تھی، اب بھی جا کے ٹانگیں کھینچیں گی۔ غیبتیں، چغلیاں، بدنگاہی، گندہ ذہنی، خراب قسم کی صحبت، یہ چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں، خواتین کی ختم نہیں ہوتی۔ اب خراب قسم کی صحبت سے آپ ایک دم تصور کوئی اس طرف لے جائیں، کوئی فحاشی کی طرف نہیں۔ خراب قسم کی صحبت یہ بھی ہے کہ آپ ایسی خواتین سے رابطہ رکھیں جو آپ کے سامنے آ کے غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، اپنے شوہر کے راز آپ کے سامنے ظاہر کریں اور پلاننگ بنائیں کہ کس کی ٹانگیں کیسے کھینچتی ہیں۔ کیا اس کو اچھی صحبت کہا جا سکتا ہے؟ فحش صحبت ایک الگ چیز ہے، یہ بھی بری صحبت ہے۔ تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بری صحبت سمجھتے ہیں، کوئی فاحشہ عورت ہو، گندی باتیں کرتی ہو، فلاں ہو، تب اس کے ساتھ بھی دوستی کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو گھر پہ نہ بلاؤ، بدنامی ہوگی اور ذہن خراب ہوگا۔ ان سے تو ذہن خراب ہوگا ہی نہیں، ان سے تو پاکیزگی بڑھے گی، نورانیت بڑھے گی، بہت اچھا ایک تعمیری خیالات جنم لیں گے ذہن کے اندر۔ حالانکہ سب سے خطرناک یہ ہیں، خطرناک اس لیے ہیں کہ شرافت کے لبادے میں اور آفت ہے، سمجھا نہیں ہے؟ تو اس لیے کیونکہ کوئی اب گھر میں کوئی منع بھی نہیں کرے گا، اگر شوہر دیکھے گا بھائی ٹھیک ہے خواتین آئی ہیں گھر کے محلے کی ہیں تو فلاں کی زوجہ، فلاں کی بہن، فلاں کی وہ، اور آ کے کام وہ خطرناک ہوتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہماری بہنوں کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو کوئی عالمہ بیان کرے آپ غور سے سنیں، اصلاحی بیان ہے، پوائنٹ نوٹ کریں، پھر گھر میں جا کے اپنا احتساب کریں کہ یہ اچھی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے ابھی یہ ہمارا پروگرام ہے، فرض کر لیں، میری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نصیحت کروں، پھر وہاں جو بھائی بہن اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں وہ بھی نصیحت حاصل کریں۔ تو ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے اور ہم اسی طرح انداز سے سمجھاتے ہیں، ایک چیز کی اچھائی برائی بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اپنا احتساب کریں، تنہائی میں جائیں، سوچیں کہ ہم میں یہ اچھی خصوصیت ہے یا نہیں، یا یہ بری صفت ہے یا نہیں۔ اچھی خصوصیت نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کریں، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بری صفت اگر اپنی ذات میں موجود ہے تو فکر کریں کیسے اس کو دور کر سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کی ذات میں کسی ذریعے سے پیدا نہ ہونے پائے۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے معاشرے میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہماری نسلیں نافرمان، نکمی، بے نمازی، گالیاں بکنے والی، مضر صحت چیزیں استعمال کرنے والی کیوں ہیں؟ کیونکہ جو اوپر والے ہیں وہ ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک باپ جب خود فجر میں اٹھنے کی قربانی نہیں دے گا، گھر کیسے اٹھے گا؟ شوہر پڑا سو رہا ہے ٹانگیں پھیلا کے فجر میں، مؤذن کہہ رہے ہیں بیچارے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، اور یہ اپنی نیند سے جواب دے رہے ہیں کہ لگے رہو مولوی صاحب ہم تو اٹھیں گے وہی 9-10 بجے۔ اب جب شوہر سو رہا ہوگا بیوی کیوں اٹھے گی؟ پھر بچے کیسے اٹھیں گے؟ تو یہ تو میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ اس معاشرے کی بے عملی میں بہت بڑا کردار اس قسم کے سرپرستوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو گناہوں پر دلیر کیا ہے اپنے عمل سے، اور اپنا جب ناقص عمل ہے تو ڈھیل دینے پہ مجبور ہے، اولاد کو ڈھیل دینی پڑے گی، بیوی کو ڈھیل دینی پڑے گی۔ کیسے منع کر سکتے ہیں گناہ سے جب خود کر رہا ہو؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ پورا گھرانہ گناہ گار، پھر یہ گناہ گار گھرانہ جب باہر نکلتا ہے تو معاشرے میں گناہ پھیلتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو نئے شادی کرنے والے ہوں، پرانوں کو تو چلیں وہ پتہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، پکے ہو چکے ہوتے ہیں،
لیکن جو نئے شادی کرنے والے ہیں ان کو کورسز کرنے چاہیے، گورنمنٹ لیول پر اگر ہوں تو بہت ہی بیسٹ ہے یہ کہ بالکل ایک تربیتی کورس ہونا چاہیے کہ اچھا شوہر کسے کہتے ہیں، اور مطلب شریعت کی تعلیم کی روشنی میں دنیاوی بھی اور اخلاقیات بھی سامنے ہو، ہمارا کلچر بھی سامنے ہو، مذہب بھی سامنے ہو کہ اچھا شوہر کیا ہوتا ہے، اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، پھر اچھے ماں باپ کون ہوتے ہیں، ایک اچھا ماحول کسے کہتے ہیں، ایک اچھا گھرانہ کیا ہے۔ ایک گھر پہ اگر محنت ہوگی نا ایک گھر پر تو اس کی نسلیں بہتر ہو جائیں گی، پھر یہ اگر اچھے ہو جائیں گے باہر نکلیں گے ان کا اثر ضرور دوسرے پر ہوگا۔ اور اگر مطلب اس طرح مختلف مقامات پر اچھے سلجھے ہوئے لوگوں کے ذریعے کورسز کروائے جائیں، اثر پیدا ہوتا ہے، پھر معاشرہ بہت اچھا بنے گا۔ اب دیکھیں باہر کے ملکوں میں آپ جائیے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، بس آ کے رکے گی، اگر کوئی بہت پہلے بھی کھڑا ہوا ہے نا اور بس آ کے رکی، مثلا وہ اس طرف اسٹاپ پہ کھڑا ہے، بس تھوڑی آگے جا کے رک گئی تو یہ والے لوگ پہلے لائن میں لگ گئے، یہ آبجیکشن نہیں کرے گا کہ میں پہلے کھڑا تھا میں لائن میں لگوں گا، نہیں، بالکل لائن لگ جائے گی، کیوں ہوگی، ایک ایک کر کے چڑھیں گے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن بالکل سلیقے اور ادب سے چڑھ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، فتنہ فساد نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پر جو بعد میں آنے والا ہے، جو پہلے بھی اگر آگے کھڑا ہوگا اس کو اٹھا کے سائڈ میں پھینکے گا اور گھس جائے گا اندر، کھڑکیوں سے کود جاتے ہیں اندر۔ اور اگر کوئی پہلے کھڑا ہو کے بعد میں آ کے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کو دھنا دھن ماریں گے، پیٹیں گے کہ میں پہلے کھڑا تھا، کھڑکی والی سیٹ مجھے چاہیے، یہ میرا ٹارگٹ تھی۔ اور جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آپ اندازہ کریں، یہ آپ کو جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، پڑھے لکھے جاہل، وہ کیوں ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو لازم بات ہے کہ غیر تربیت یافتہ کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا عمل خراب ہی ہوگا۔ اب پڑھا لکھا ہے عمل خراب ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو پڑھے لکھے ہو پھر ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو وہ حرکت اس لیے کرتا ہے کہ خالی پڑھنے سے انسان کے اندر چینج نہیں آتا، اس کے لیے ایک تربیتی پروسیس بھی چاہیے جو کرنا پڑتا ہے، اور وہ نہیں کر رہے۔ اور ہمارا قرآن دیکھیں ہر طرح کی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی بیان ہو اسے غور سے سنیں، اپنا احتساب کریں اور پھر اپنے عمل میں پازیٹیو چینج لے کر آئیں۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ آپ ہی کے ضمن میں ہے کہ آپ کریں گے تو چلے ہمیں بھی فائدہ ملے گا، لیکن ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، قرآن کی بات قبول نہیں کرتا ہے، نہ قرآن کا نقصان نہ ہمارا نقصان آپ کا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مذمتی کلام بیان فرمائے ہیں کافروں کے بارے میں، بے عملوں کے بارے میں، وہ سارے مذمتی کلام آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میں اکثر اس کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، کیا ہم یہ پسند کریں گے کوئی ہمیں کہے اے چور اور ڈاکو اور فراڈیے؟ بالکل بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور چرسی اور موالی، ہم ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ لیکن آپ یہ غور کر لیجئے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا کہہ دیا جائے، یعنی لقب کو پسند نہیں کر رہے، عمل وہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہم نام کو ناپسند کر رہے ہوں، وہ نام جس کام کی وجہ سے دیا جاتا ہے اس کام کو اس سے کہیں زیادہ ناپسند کریں، تب یہ کہ انسان ایک کامل بنتا ہے۔ اب جھوٹ بولنے والے کو آپ بولتے ہیں جھوٹے، ناراض ہو جائے گا۔ چوری کرنے والے کو بولے وہ چور، تو آپ گریبان پکڑ لے گا، بھائی تو تمہیں چور نہیں کہیں تو کیا کہیں، پیر صاحب تو کہنے سے رہے۔ لیکن بہرحال وہ بھائی کیوں مجھے کہہ رہا ہوں، ہر کام کر رہے ہیں برا، کہو نہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں برائی کو برائی سمجھنے کا ایک مادہ موجود ہے۔ دیکھیں نا، لقب برا لگ رہا ہے نا، طبیعت نفرت کر رہی ہے اس سے، یار مجھے ایسا کیوں کہا، بس اس کو بڑھانے کی ضرورت۔ یہ جب جذبہ بڑھتا ہے نا تو جیسے لقب کو انسان ناپسند کرتا ہے، عمل سے بھی اتنی ہی نفرت ہو جاتی ہے، میں کیوں ہی گندا کام کروں کہ کوئی مجھے ایسا کہے، پھر بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو تمنا کرتے ہیں، ایک تو بیوی بچوں کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس طرح نہیں کہ بیوی بے عمل ہے، بے نمازی ہے
اور غیبتیں کرتی ہے، بڑوں سے بدتمیزیاں کرتی ہے، زبان کی بہت تیز ہے، طنز کا کوئی موقع چھوڑتی نہیں ہے، نامحرموں سے اٹھلا اٹھلا کر مسکرا کے باتیں کرتی ہے، تو اس طرح آنکھوں کی اور لیکن میک اپ کرتی ہے تو بڑی پیاری لگتی ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. نو، یہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا مطلب دنیا کے اندر نہیں، آخرت میں. دنیا میں بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت نازل فرمائے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اس کے دل کو خوش کر دے. نیک سیرت عورت، یہ تو دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے، لیکن آخرت اصل ہے، اصل کہ وہاں پر بیوی کو درجے مل رہے ہوں اور وہ نیک ہو، پرہیزگار ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مقام عطا کیا جا رہا ہو تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ایسے ہی اولاد. تو یوں کر لیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بیوی نیک ہے، پرہیزگار ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہی ہے، بچ رہی ہے گناہوں سے، اگر ہو رہا ہے تو توبہ کر لیتی ہے فوراً. ایسے ہی اولاد فرما بردار، نیک، پرہیزگار، متقی، عزت کرنے والی، یہ آپس میں سب، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ بچے بے نمازی ہیں اور خراب کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن آج بیٹے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، زبردست قسم کی مطلب تیاری کی ہے، باہر اسٹائل زبردست ہے، پورا انگریز لگ رہا ہے، کیا ہیٹ ویٹ پہن کے، ابو میں کیسا لگ رہا ہوں، ارے واہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تو بولتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے بچے. یہ ٹھنڈک جو ہے خالی دکھاوے کی ہے، یہ بعد میں ٹھنڈک گرمی میں بدل جائے گی میدان معاشر میں اگر اللہ ناراض ہوا تو. امید ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک